بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع جو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ناظرین، بازار مصر میں غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور اس میں مختلف نسلوں اور مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند، غیر ہنرمند، تربیت یافتہ، غیر تربیت یافتہ، خوبصورت، بدصورت، ذہین، گورے اور کالے، الغرض کے مصر کی اس منڈی میں سبھی طرح کے لوگ شامل تھے۔ سبھی غلاموں اور کنیزوں کی بولی لگ رہی تھی۔ جاگیردار، صنعت کار اور سرکاری افسران اپنی اپنی ضروریات کے مطابق انہیں خرید کر لے جا رہے تھے۔ جنہیں زمینوں پر کام کرنے والوں کی ضرورت تھی وہ لمبے تڑنگے حبشی غلاموں کو خرید کر لے جا رہا تھا، اور اگر کسی کو اپنے سامان تجارت فروخت کرنے کی ضرورت تھی تو وہ تربیت یافتہ رومی غلاموں کو ڈھونڈ رہا تھا، اور اگر کسی کو اپنی مجلس کو پر رونق رکھنے کی ضرورت تھی تو وہ خوش شکل خوبصورت غلاموں کو خرید رہا تھا، اور جسے گھریلو کام کاج کی ضرورت تھی تو وہ غریب اور بدصورت غلاموں کو خرید رہا تھا۔ اسی دوران سوڈان کا کوئی تاجر اپنے ملک سے 2 غلاموں کو فروخت کرنے کے لیے بازار مصر میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں غلاموں کی نگاہیں مصر کے پر رونق بازار پر پڑی۔ ان میں سے ایک نے اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ کاش میں اس شہر کا مالک بن جاؤں اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں۔ دوسرے نے خواہش کی کہ کاش مجھے یہ ہوٹل والا خرید لے اور میں آٹا گوندھ کر اس پر روٹیاں لگاؤں، خود بھی پیٹ بھر کر کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھلاؤں۔ چنانچہ یہ دونوں غلام اپنی اپنی آرزو دل میں لے کر غلاموں اور کنیزوں کی منڈی میں شامل ہو گئے اور ان کی بولیاں لگنا شروع ہو گئی۔ یہ دونوں بھی فروخت ہو گئے۔ ایک کو کسی ہوٹل والے نے خرید لیا اور اسے اپنے ہوٹل پر کھانا پکانے پر لگا دیا، اور دوسرے کو کسی فوجی سپہ سالار نے خرید لیا اور اسے فوجی امور سر انجام دینے پر لگا دیا گیا۔ چنانچہ اس غلام نے اپنی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیا اور وہ ترقی پر ترقی کرتا چلا گیا۔ اس نے مسلمانوں اور اسلام کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی۔ شاہ مصر اخشید نے جب اس نوجوان کی بے پناہ خدمات اور صلاحیتیں دیکھیں تو وہ اس سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے اپنا وزیر اعظم بنا لیا، اور بعد ازاں یہی سیاہ فام حبشی ملک مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا۔ ایک دن جب یہ اپنے سپاہیوں اور اپنے وزراء کے ہمراہ بازار مصر سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر اپنے اس حبشی ساتھی پر پڑی جو ایک ہوٹل میں بیٹھا روٹیاں لگا رہا تھا۔ اس کی حالت نہایت قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بادشاہ مصر نے کہا، جو کہ پہلے اس کا ساتھی غلام ہوا کرتا تھا، وہ بولا کہ اے میرے سپاہیوں، وہ جو شخص تم دیکھ رہے ہو جو تندور پر روٹیاں لگا رہا ہے، اسے اس کی پست خواہش نے یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اس کی خواہش بلند ہوتی تو یہ شاید بلند درجے پر فائز ہوتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سوڈان کے اس حبشی غلام کو بعد میں لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ ان کو مصر کا بادشاہ بننے کے بعد طافور اخشیدی کہا جاتا تھا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔